أمام نصرة وإسناد تهفو معه قلوبهم إذ يخرجون اليوم من أجلها. ملايين تطفح بهم الساحات والميادين. دوستوں اس وقت عالمی سیاست اور جنگ کے میدان میں ہلچل تیز ہے. غزہ سے لے کر ایران، یمن سے عراق، لبنان، روس اور فرانس تک ہر طرف سے بڑی بڑی اپڈیٹ سامنے آ رہی ہے. کہیں اسرائیلی اسکواڈ کمانڈر ہلاک ہو رہا ہے، کہیں ایران پر امریکہ اسرائیل کے حملوں کے بعد روس ہمدردی کا ہاتھ بڑھا رہا ہے، تو وہیں فرانس خود تسلیم کر رہا ہے کہ ایران اب ایک چھوٹی طاقت نہیں بلکہ ایک سائنسی، فوجی اور اسٹریٹجک قوت بن چکا ہے. وہیں مقبوضہ ویسٹ بینک میں 2 نئی بٹالینیں تعینات کی جا رہی ہیں. عراق میں قبائلی جھڑپوں کو بغاوت کا رنگ دیا جا رہا ہے اور ایران کی سرحد پر دہشت گردوں کے خلاف بڑا آپریشن چل رہا ہے. یمن میں لاکھوں عوام سڑکوں پر اتر کر غزہ کی حمایت کر رہے ہیں اور لبنان پر اسرائیلی ڈرون حملوں نے پھر ایک شخص کو شہید اور کئی کو زخمی کر دیا ہے. تو ناظرین، یہ صرف خبریں نہیں ہیں بلکہ پوری دنیا کے بدلتے نقشے کی ایک بڑی آواز ہے. آئیے ان سب پر ایک ایک کر نظر ڈالتے ہیں. جہاں پہلی خبر اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، خان یونس میں اسرائیلی اسکواڈ کمانڈر ہلاک. ناظرین، ایک اور بڑی خبر غزہ سے سامنے آئی، جہاں اسرائیلی فوج نے خود تسلیم کیا ہے کہ خان یونس میں فلسطینی ریزسٹنس کے ساتھ جھڑپ کے دوران اس کا اسکواڈ کمانڈر ہلاک ہو گیا. یہ اعلان ایسے وقت میں آیا ہے جب صرف 2 روز قبل اسرائیلی فوج نے اقرار کیا تھا کہ شمال غزہ میں ان کے 5 فوجی ہلاک ہوئے جنہیں IED دھماکے کے اور حماس کے مجاہدین کی فائرنگ نے نشانہ بنایا تھا. اسرائیلی فوج کی یہ پیش بندی ایک بار پھر ثابت کر رہی ہے کہ غزہ میں ریزسٹنس اب بھی زندہ ہے اور قبضہ کرنے والوں کو ہر قدم پر منہ توڑ جواب دے رہا ہے. وہیں آپ دوسری خبر دیکھیے، فرانس نے مانی ایران کی طاقت. ناظرین، یورپ کی سیاست میں ایک بڑی تبدیلی کا اشارہ ملتا ہے جب فرانس کے وزیر دفاع لوکرون نے ایران کو اسٹریٹجک ٹیکنالوجی اور سائنسی صلاحیتوں کو کھل کر تسلیم کر لیا. انہوں نے فرانسیسی جریدہ لیگ کلب کو دیے انٹرویو میں ہم نے ایران کو ہمیشہ ایک چھوٹا ملک سمجھنے کی بھول کی، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. ایران نہ صرف اپنی حفاظت کر رہا ہے بلکہ مضبوطی سے آگے بڑھ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ 1989 کے انقلاب کے بعد سے لے کر آج تک ایران نے دباؤ اور سیکیورٹی چیلنجز کا ڈٹ کر سامنا کیا ہے اور اپنے مسائل پروگرام نوابی ٹیکنالوجی میں ایسا مقام حاصل کیا ہے جسے اب کوئی دھمکی یا قتل روک نہیں سکتی. انہوں نے اس بات کی بھی تصدیق کی ہے کہ نتنج، اصفہان، فردو جیسے علاقوں میں امریکی حملوں سے نقصان ضرور ہوا ہے لیکن ایران کی بنیادی صلاحیتیں اب اتنی گہری ہو چکی ہیں کہ انہیں مٹایا نہیں جا سکتا. ایران کے حالیہ ہفتوں میں جس طرح اسرائیل اور امریکہ کی کھلی حملوں کا جواب دیا، اس نے دنیا کو بتا دیا یہ صرف ایک ملک نہیں رہ گیا ہے بلکہ ایک مکمل تعمیر شدہ نظام ہے جو نہ صرف علمی ہے بلکہ مستقل اور بے خوف بھی ہے. وہیں آپ تیسری خبر دیکھیے، ایران پر حملوں کے بعد روس بنا ہمدرد. ناظرین، جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ روس کچھ نہیں کر رہا ہے، روس کچھ نہیں کرے گا، پر اب ایک ایسی خبر سامنے آئی ہے جو ایران کو پٹری پر لانے کی کوشش کرے گی اور اسرائیل مشکل وقت میں روس اس کا ساتھ دینے کو تیار ہے. ماسکو میں موجود ایرانی سفیر قاجم جلالی نے روس کی سرکاری ایجنسی ٹاس کو دیے انٹرویو میں کہا کہ ایران اور روس کا جو مکمل اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا معاہدہ ہے اسی کے تحت دونوں ممالک صرف اپنے تعلقات نہیں بڑھا رہے بلکہ علاقائی امن اور استھرتا کے لیے مل کر کام کرنے کے بھی پابند بھی ہیں. انہوں نے واضح کیا کہ اگر ضرورت پڑی تو روس ایران کے سول انفراسٹرکچر کی تعمیر نو میں مدد بھی کرے گا اور ساتھ ہی اگر معاملہ بات چیت تک پہنچے تو امریکہ اور ایران کے درمیان صلح کی کوششوں میں ایک منصف کا کردار بھی نبھا سکتا ہے. اب آپ کو بتا دیں کہ 13 جون کو جب حملہ ہوا تو کچھ گیانی بیٹھے اور بتا رہے تھے کیا سچ میں روس نے مدد کی. ہم نے ایران کے انٹیلیجنس سے بات کی کہ روس نے کوئی مدد نہیں کی. یہ سب جھوٹ بتایا جا رہا ہے. پر جب ایک مشیر خود روس میں جا کر کے روس کے سرکاری چینل کو انٹرویو دے رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ جو نقصان ایران میں ہوا ہے اس کے لیے روس نے ہی ہاتھ بڑھایا ہے
اور اگر سیکیورٹی فورسز پر ضرورت پڑی تو روس اس کے لیے بھی تیار ہے۔ روس نیوکلیئر ڈیل میں اگر کوئی اہم بات چیت ہو سکتی ہے تو اس کے لیے بھی قدم بڑھا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کیا روس کی کوششیں واقعی نئے امن کی بنیاد رکھے گی، پھر صرف ایک اور سیاسی چال بن کر رہ جائے گی؟ وہیں آپ چوتھی خبر دیکھیں، ویسٹ بینک میں اسرائیلی فوج کی نئی تعیناتی 2 بٹالین روانہ، جنگ کا دائرہ بڑھے گا۔ اب غزہ سے نکل کر کے جنگ ویسٹ بینک میں جانے والی ہے۔ ویسٹ بینک یعنی مقبوضہ فلسطین اب ایک بار پھر اسرائیلی فوج کی نئی کارروائیوں کا مرکز بنتا جا رہا ہے۔ اسرائیلی فوج IDF نے اعلان کیا ہے کہ حالات کا جائزہ لینے کے بعد انہوں نے 2 نئی بٹالین ویسٹ بینک روانہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ان بٹالین کے سینٹرل کمانڈر سیکٹر کی مزید مضبوطی کے لیے تعینات کیا جا رہا ہے، یعنی وہ حصہ جو دریائے جارڈن کے پشچم کنارے پر ہے۔ IDF کے مطابق جنگ کے دوران حالات کا مسلسل جائزہ لیا جا رہا ہے اور ہر سیکٹر میں آپریشنل ٹارگیٹس کے لیے ضروری فوجی انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ اسرائیلی افواج نے صاف طور پر کہا وہ دفاعی اور حملہ ور دونوں طریقے سے کارروائی جاری رکھے گی تاکہ اسرائیلیوں کی حفاظت کی یقینی بنایا جا سکے۔ ناظرین، یہ نئی تعیناتی محض ایک ڈیفینسو موو نہیں ہے یا پھر ویسٹ بینک کو مکمل جنگی میدان بنانے کی تیاری ہے۔ نظر رکھیے گا کیونکہ مقبوضہ زمینوں کی کہانی ابھی ادھوری ہے۔ وہیں آپ پانچویں خبر دیکھیں، عراق میں جھڑپیں شروع ہو گئی ہیں۔ ناظرین، عراقی کردستان سے سامنے آئی حالیہ قبائلی جھڑپوں میں کچھ سیاسی حلقوں میں بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ اسے اسرائیل کی کردستان کو تقسیم کرنے کی سازش تک قرار دیا جا رہا ہے۔ لیکن معتبر ذرائع بتا رہے ہیں کہ حقیقت محض ایک زمین کے تنازع کی ہے جو شدید حرکی اور مشیر آغا غوران کے درمیان ہے۔ مقامی رپورٹس کے مطابق مشیر کو قتل کرنے کی دھمکی دی تھی۔ مشیر نے عدالت کا رخ کیا اور پولیس نے کشیدگی کو گرفتار کا حکم دیا، لیکن جب فورس اسے گرفتار کرنے پہنچی تو دونوں فریقوں میں جھڑپیں شروع ہو گئی۔ کوئی قبیلائی سردار نہیں ہے، اصل سربراہ جوہر آغا ہے، مگر اپنی دولت، شہرت اور میڈیا کی موجودگی کی وجہ سے ایک با اثر شخصیت بن چکا ہے۔ اس کے شادی بیاہ سے لے کر سیاسی جلسوں تک یوٹیوب پر اس کی موجودگی نمایاں ہے۔ غیر علی جیسے نعروں میں بھیڑ تیار کر لی ہے۔ ناظرین، یہ بات بھی اہم ہے کہ رشتے کرد ڈیموکریٹک پارٹی اور بارزانی خاندان سے گہرے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ سرکار کی کارروائیوں میں رکاوٹ آ رہی ہے، مگر ذرائع کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں معاملہ جلد سلجھائے جائیں گے۔ جو اسے بغاوت یا انقلاب کا نام دے رہے ہیں ان کا جھوٹ جلد بے نقاب ہو جائے گا۔ وہیں آپ چھٹی خبر دیکھیے، ایران میں بڑا دہشت گردی آپریشن، کئی موساد کے آتنکی کو ڈھیر کر دیا گیا ہے۔ ایران کی ساؤتھ سرحدی علاقوں سے اس وقت سب سے اہم اور کامیاب کارروائی کی خبر سامنے آ رہی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق سپاہ پاسدارانہ انقلاب کے نکر شہر چاربراہ میں مسلح دہشت گرد گروہ کے خلاف بڑی کارروائی کی، جس میں 13 بم، 8 وائرلیس ڈیوائس، بھاری تعداد میں گولیاں اور 2 گاڑیاں برآمد کی گئی ہیں۔ فوجی بیان کے مطابق یہ گروہ ملک میں خوف پھیلانا چاہتا تھا، پر حملے کرنا چاہتا تھا اور بھیڑ بھاڑ والی جگہوں پر دھماکے کر کے بدامنی پھیلانا چاہتا تھا۔ یہ آپریشن اس وقت انجام دیا گیا جب 14 ہاٹ لائن پر اطلاع ملی، جس کے بعد انٹیلیجنس اور عوام کے تعاون سے سپاہ نے چابہار میں دہشت گردوں کو نشانہ بنایا۔ اس میں 6 موساد کے آتنکی ہلاک ہوئے یا 2 گرفتار کر لیے گئے۔ ناظرین، ایران ایک بار پھر ثابت کر رہا ہے کہ وہ اپنی سرحدوں پر چوکس ہے اور جو بھی ملک کے امن کو خطرے میں ڈالے گا اسے سخت جواب بھی ملے گا۔ وہیں آپ 7ویں خبر دیکھ سکتے ہیں، یمن میں لاکھوں کا ہجوم، اسرائیل کو 2 ٹوک پیغام۔ ناظرین، آج یمن کی سرزمین سنا میں ایک ملین مارچ نے پوری دنیا کا دھیان اپنی طرف کھینچ لیا۔ نصرت غزہ ہماری جاری ہے اور ہماری کارروائی تیز ہے، یہی تھا اس تحریک کا عنوان۔ میدان سبعین میں جمع ہوئے لاکھوں یمنی، 500 سے زیادہ شہروں ضلعوں میں یہ احتجاج ہوا، جیسے صدا، حدیدہ، حج، عمران، تعیز، بیجا، جوف، سب نے ایک ہی آواز بلند کی، ہم غزہ کے ساتھ ہیں، ہر حال میں دیں گے، نہ ہم پیچھے ہٹیں گے، نہ تھکیں گے، نہ جھکیں گے۔ مسیروں میں کہا گیا کہ غزہ کے مجاہدین نے حالیہ دنوں کے دشمن کو قتل اور قہر کے ایسے جال میں الجھا دیا کہ اب ہر مورچے پر پس و پیش میں ہے۔
اس کے ساتھ ہی یمنی فوج کی تازہ سمندری کارروائیوں نے بھی اسرائیل کے نوسینک منصوبوں کو برباد کر ڈالا ہے۔ یمن کی قوم نے اعلان کیا ہے اسرائیل کے حملے کا جواب اس مرتبہ ایسا ملے گا جو تاریخ میں مثال بن جائے گا۔ ناظرین، یہ صرف مارچ نہیں تھا، یہ ایک امت کی جاگی ہوئی آواز تھی۔ وہ غزہ کی گونج بن کر پوری دنیا میں پھیل گئی۔ وہیں آپ 8ویں خبر دیکھیے، اسرائیلی ڈرون حملے میں لہولہان ہوا لبنان۔ ناظرین، جنوب لبنان ایک بار پھر اسرائیلی حملوں کا نشانہ بنا اور اس مرتبہ نمریہ میں ایک بے گناہ شخص شہید ہو گیا اور 5 افراد زخمی ہوئے۔ لبنان کی وزارت صحت نے دوپہر کو اس بات کی تصدیق کی کہ المائدین کی بکا رپورٹ کے مطابق اسرائیلی قبضہ گردوں نے نمریہ اور شرقیہ کے درمیان سڑک پر چلتی ایک گاڑی پر کئی میزائلوں سے حملہ کیا۔ اس سے قبل کفر قلعہ اور جہیرہ میں بھی اسرائیلی میسرہ میں پک اپ گاڑیوں اور عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا۔ فجر کے وقت اسرائیلی فوج نے بلیدہ میں مشرقی کناروں پر 800 میٹر اندر داخل ہو کر ایک کمرہ تباہ کر دیا۔ کل یعنی جمعرات کو بھی منصوری میں ایک ڈرون حملے میں ایک شخص شہید ہوا، 2 زخمی ہوئے تھے جب ایک موٹر سائیکل کو نشانہ بنایا گیا، جس کی تصویریں لوگوں کے سامنے آئی۔ مظلوموں کے اوپر ڈرون بم گرا کر کے کہا جاتا ہے کہ صاحب یہ تو حزب اللہ سے جڑے ہوئے لوگ تھے، پر اسی حملے میں جب ایک دن کا بچہ یا 1 مہینے کا بچہ شہید ہو رہا ہے تو کوئی بتائے کہ کون سا وہ ہے جو 1 دن کا بچہ جا کر کے یا 1 مہینے کا یا 1 گھنٹے کا بچہ جا کر کے حزب اللہ کو جوائن کر لیتا ہے۔ یہ صرف اور صرف اس حملوں سے دہشت گردی کی جا رہی ہے اور اس دہشت گردی کو انجام امریکہ اسرائیل مل کر دے رہے ہیں۔ کیسی لگی خبر؟ کمنٹ باکس میں آ کر کے اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ شکریہ۔